بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 130 ہے، جس میں ہم شاعرہ عاتکہ بنت عبد المطلب کو پڑھیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ جنگ فجارہ جو بعثت سے پہلے 4 سال تک مسلسل رہی، اس جنگ میں یوم عکاظ کا تذکرہ کر رہی ہیں اپنے اشعار میں، کیونکہ اس دن قریش قیس پر غالب آ گئے تھے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقالت عاتکۃ بنت عبد المطلب فی ذالک ای فی یوم عکاظ، سائل سوال کرو پوچھو، سائل یسائل مساءلۃ آپ سوال کر سکتی ہیں، بنا ہمارے بارے میں، فی قومنا ہمارے قوم والوں سے، یعنی ہمارے بارے میں ہماری قوم میں آ کر پوچھ۔ وَلْيَكْفِ مِنْ شَرٍ سَمَاعَهُ اور کافی ہے اس کا سن لینا، یعنی جنگ کے بارے میں سن لینا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اگر آپ جنگ میں شریک بھی نہیں تب بھی آ کر سن لے تو یہ سننا بھی کافی ہے ہماری بہادری کیسی تھی اور ہم نے غلبہ کیسے حاصل کیا۔ کفا یکفی ولیکفی اور کافی ہو جائے، من شر ای ہوا فی عرفہم الحرب، شر سے مراد کیا ہے؟ حرب، جنگ ہے۔ سماعہ اس کے بارے میں سن لینا کہ جنگ کس طرح سے ہوئی تھی۔ قیسا وما جمعوا لنا، قیس کے بارے میں، قیس اور ان لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لیے جمع کیے گئے تھے، فی مجمعن کسی مجمع میں، کسی لشکر میں، جو لوگ ہمارے لیے جمع ہوئے تھے کسی لشکر میں، ان کے بارے میں پوچھ لے۔ باقٍ شناعہ اور یہ شناعت اور قباحت ان کے لیے باقی رہے گی، اور یہ جو داغ شکست ہے یہ ان کے چہرے پر باقی اور عیا رہے گا آئندہ زمانے تک۔ فیہ السنور والقنا والکبش ملتمع قناعہ، کہتے ہیں اس مجمع میں، فیہ ای فی مجمع، اس مجمع میں، السنور کہتے ہیں زروں کو، زریں تھیں، بہت ساری زریں تھیں، تو اس مجمع میں زریں تھیں، والقنا اور نیزے تھے، والکبش ملتمع قناعہ، کبش رئیس الجیش، پہلے بھی یہ کلمہ گزرا تھا، کبش یہ کہتے ہیں سردار کو، ملتمع قناعہ کہ جن کی خود چمک رہا تھا یا چمک رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کا خود تھا جس نے سر پر پہنا تھا وہ چمک رہا تھا عکاظ میں، یہ بیان ہے۔ بعکاظ یعشی الناظرین اذا هم لمحوا شعاعه فیہ قتلنا مالکا قصرا واسلمه رعاع ومجدلا غادرنه بالقاع تنہسه ضباع۔ تو بعکاظ سوق عکاظ میں یا عکاظ میں، جس کی شعاعیں، یعشی الناظرین اذا هم لمحوا شعاع، اس کی جو شعاع تھی، خود کی چمک تھی، دیکھنے والوں کی نظر میں یا نظر کو خیرہ کرتی جب وہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ یعشی الناظرین، دیکھنے والے جب اسے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں چمک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایسے زبردست ہمارے رئیس نے اور سردار نے خود پہنی تھی۔ فیہ قتلنا مالکا، اس مجمع میں ہم نے مالک کو قتل کیا، قصرا زبردستی، قہرا غلبتا، واسلمہ رعاعہ اور اس کے ذلیل ساتھیوں نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ اسلمہ یعنی فوضہ، تفویض، حوالے کر دینا، تو جب مالک کو ہم نے قتل کر دیا غلبتاً، کیونکہ واسلمہ وہ اس نے تفویض کیا تھا، رعاعہ الرعا سفلا، گٹھیا لوگوں نے، ان کے ذلیل لوگوں نے، ان کے ساتھ جو لشکر والے تھے انہوں نے ہمارے حوالے کر دیا تھا اور ہم نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ ومجدلا غادرنہ، ہمارے سواریوں نے ان کو گرایا ہوا چھوڑا، مجدل کا ترجمہ زمین پر گرایا ہوا شخص، غادرنہ ان کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، بالقاع بالارض المستویہ یعنی چٹیل میدان میں، تنہسہ ضباعہ اس حال میں کہ اس کو اس میدان کے بجو نوچ رہے تھے۔ بجو ایک قسم کا جانور ہے، تو وہ اس کو نوچ رہے تھے اور کھا رہے تھے، تو ایسی بری شکست ان کو ہوئی تھی اور ایسے وہ پسپا ہوئے تھے اور وہاں سے
بعض بھاگ گئے اور بعض کو ہم نے قتل کیا، بعض کو ہم نے اسیر کیا۔ نہسا ینہسو، اس کا ترجمہ ہے گوشت کو نوچنا۔ نہستو لحمہ یا نہستہ، میں نے اس کے گوشت کو نوچا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وقال عبد القیس بن خفاف البرجمی صحوت وزایلنی باطلی لعمر ابیک زیالا طویلا۔ کہتے ہیں صحوت بیدار ہو گیا میں۔ صحوت بمعنی ہوش میں آنا، بندہ نیند میں ہوتا ہے فیصحو او یستیقظ، بیدار ہوتا ہے۔ صحوت وزایلنی باطلی، اور مجھ سے میرا کھیل کود دور ہو گیا۔ لعمر ابی کا، تیرے باپ کی قسم۔ زیالا طویلا، زایلنی زیالا طویلا مفعول مطلق ہے۔ میرا جو باطل تھا، یعنی میرا جو کھیل کود تماشا تھا، وہ مجھ سے دور ہو، اب میں سنجیدہ ہوں، یہ مراد ہے۔ صحوت وزایلنی، زایلنی زائل ہونا، باطلی میرا باطل کھیل کود تماشا، لعمر ابی کا، تیرے باپ کی قسم، زیالا طویلا بہت دور۔ فاصبحت، تو میں ہو گیا، لا نزقا للحائی ولا لحلومی صدیقی اکولا، تو اب میری حالت کیا ہے؟ پس میں اب نہ میں گالی گلوچ میں جل بازی کرنے والا ہوں، نزقا، نزق کہتے ہیں خفیف الحرکات آدمی کو، یعنی میں سنبھل گیا ہوں۔ فاصبحت لا نزقا للحائی، مشاتمہ، جو مجھے گالی دیتے ہیں میں جل بازی نہیں کرتا اور گالی نہیں دیتا۔ ولا للحوم صدیقی، اور نہ میں دوست کا گوشت کھاتا ہوں، اور نہ میں اپنے دوست کا گوشت کھانے والا ہوں، یعنی میں دوستوں کی غیبت بھی نہیں کرتا۔ اکولا، اکل یاکلو، کھانے والا، میں اکول نہیں دوست کے گوشت کھا، تو میں یہ بھی نہیں کرتا۔ ولا سابقی کاشح نازح بذحل اذا ما طلبت الذحول، اس کے علاوہ نہ میں اور کوئی دور کا دشمن مجھ سے انتقام میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ولا سابقی کاشح، کاشح کہتے ہیں دشمنی کرنے والے کو، نازح کہتے ہیں دور ہونے والے کو۔ میرا دشمن ہو اور مجھ سے بہت دور ہو، لیس بسابقی، مجھ سے آگے نہیں ہے انتقام میں، مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا انتقام لینے میں۔ بزحل اذا ما طلبت الذحول، جب میں انتقام لینا چاہوں۔ اذا ما طلبت الذحول، ذحول کہتے ہیں انتقام لینے کو، ثأر لینے کو، یہاں پر لکھا ہے ثأر الانتقام۔ وأصبحت أعددت للنائبات عرضا بريئا وعظبا ثقيلا، اور میں نے مصائب زمانہ کے لیے پاک عزت حاصل کی ہے اور سیقل دار تلوار، یعنی چمکدار تلوار کاٹنے والی تیار کر رکھی ہے۔ اعددت للنائبات للحوادث للنازلات للنوازل، میں نے مصائب زمانہ کے لیے تیار کر رکھا ہے عرضا بريئا، ٹھیک ہے، عرضا بريئا عزت اپنی، وعظبا عظبا سیفا قاطعا ثقیلا چمکدار، ووقع لسان كحد السنان ورمحا طویل القناة عسولا، اور نیزے کی دھار کی طرح زبان میں نے رکھی ہے۔ ووقع، میری زبان جو ہے، جب میں اشعار کہتا ہوں تو یہ بھی لوگوں پر ایسے لگتا ہے جیسا کہ تلوار کی وار ہو۔ تلوار اتنا زخم نہیں پہنچاتا جتنے میری زبان پہنچاتی ہے۔ ووقع لسان، ایقاع اللسان كحد السنان، اس طرح کہ جس طرح دھار ہو نیزے کی۔ ورمحا طویل القناة عسولا، اور اسی طرح لمبے بانس والا لچکدار نیزہ تیار کر رکھا ہے۔ رمحا نیزہ، طویل القناة، اس کا بہت لمبی لکڑی ہے۔ عسولا، عسول کا ترجمہ یہاں ہم کریں گے لچکدار ہونے سے، ٹھیک ہے۔ وسابغة من جیاد الدروع، اس کے علاوہ اور عمدہ زروں میں سے ایک لمبی زرہ تیار کی ہے، سابغہ، ٹھیک ہے۔ تسمع للسیف فیہا صلیلا، جس میں تو تلوار کی جھنکار کو سنے گا، یعنی جب تلوار اس زرے پر لگتی ہے تو اس کو کاٹ نہیں سکتی، صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے پاس ایسا ایک زرہ بھی ہے، جیاد الدروع، جو سب سے جید، اچھا، زبردست، دروع یعنی درہ ہے۔ تسمع للسیف فیہا صلیلا، جب اس کو تلوار سے مارا جائے تو تلوار ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، لیکن یہ درہ نہیں ٹوٹ سکتی۔ کمتن الغدیر زہتہ الدبور یجر المدجج منہا فضولا، جیسے کہ سطح تالاب جس کو
جس کو بچھو ہوا یا بچھوا حرکت دے تو اس وقت تالاب کی سطح پر دھاریاں بنتی نظر آتی ہیں۔ یعنی جب ہم کسی تالاب میں پتھر پھینکتے ہیں تو اس طرح دھاریاں بنتی، اسی طرح تلوار سے مارو تب دھاریاں بنتی ہیں لیکن ٹوٹتی نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح اس زرے میں بھی دھاریاں نظر آتی ہیں، اور مکمل زرہ پوش کھینچتا ہے اس زرے کے زائد حصے کو کیونکہ وہ بہت لمبی ہے۔ کمتن الغدیری، غدیر کہتے ہیں حوض کو، اس کے متن بمعنی وجہ، اس کا جو سطح ہے۔ زہت الدبور، جب بہت تیز وہاں پر ہوائیں آتی ہیں، یجر المدججہ منہا فضولا، تو اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے، اس میں صرف دھاریاں نشان آ جاتا ہے لیکن اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ مزید پڑھتے ہیں وقالت امرأۃ من بنی عامر وحرب یضج القوم من نفیانها ضجیج الجمال جلة الدبرات سيتركها قوم ويصلى بحرها بنو نسوة للثكل مصطبرات فإن يك ظني صادقا وهو صادقي بكم وبأحلام لكم صفرات تعد فيكم جزر الجزور رماحنا ويمسكن بالأكباد منكسرات۔ یہ امرأہ من بنی عامر، بنی عامر کی ایک عورت کہتی ہیں، وحرب یضج القوم، اور بہت سی جنگیں ہیں جن کی چینٹیوں نے قوم اس طرح چیختی ہے، جن کی چینٹیوں سے یعنی جس کے تھوڑے سے نفیاتہا، چھینٹیں جو بولتے ہم نا، جب پانی کے پاس سے گزرو تو اس کی چھینٹیں آتی ہیں، اس سے بھی چیختی ہیں۔ ضجیج الجمال الجلة الدابرات، جس طرح بڑے بڑے زخمی پیٹ والے اونٹ بوجھ لاتے وقت چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یعنی لوگ گھبراتے ہیں جنگ سے۔ وحرب، اور بعض جنگیں ایسی ہیں، یضج القوم، جو قوم سے چیخیں نکالتی ہیں، من نفیاتہا، چینٹوں سے اپنی، ضجیج الجمالی، جس طرح سے اونٹ جن کے پیٹ پھٹے ہوئے ہوں اور وہ بوجھ کو اٹھاتی ہیں اور وہ چلاتی ہیں، اس طرح یہ بھی چلاتے ہیں۔ سیترکھا قوم ویصلی بحرھا بنو نسوۃ للثقل مصطبرات، ضعیف قوم ان جنگوں کو چھوڑ دے گی۔ سیترکھا، ترک کرنا، جنگوں کو چھوڑ دے گی کون؟ قوم، ایسی قومیں جو ضعیف ہوں، ویصلی بحرھا، اور ایسی عورتوں کے بیٹے ان کی شدت میں داخل ہوں گے۔ کیسی عورتیں؟ بنو نسوۃ، ایسی عورتوں کے بیٹے، للثقل مصطبرات، جو فرزند کی گمشدگی پر صابر ہوں، یعنی وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ بھئی ہمیں آزادی چاہیے، اگرچہ ہمارے بیٹے شہید ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، تو وہ بیٹے اس آگ میں کھود پڑیں گے۔ تصلا نارا حامیہ، یہ ہے بحرھا بشدتھا، للثقل، وہ ثقل کہتے ہیں ایسی عورتوں کو کہ بچہ کو جو گم کر دے، ثقلت کا امو کا، آپ کو آپ کی ماں گم کر دے، تو یہ للثقل مصطبرات کہتے ہیں صبر کرنے والی عورتیں، وہی اس کے بیٹے اس جنگ میں شرکت کریں گے، باقی ضعیف لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فَإِن يَكُ ظَنِّي صَادِقًا وَهُوَ صَادِقِي، اگر میرا گمان تمہارے بارے میں اور تمہاری خام بیکار عقلوں کے بارے میں سچا ہے، وہ سچا ہی ہوگا۔ وَهُوَ صَادِقِي بِكُمْ، تمہارے بارے، وَبِأَحْلَامٍ لَكُمْ صَفِرَاتِ، اور تمہارے خام بیکار عقلوں کے بارے میں وہ میرے جو سوچ ہے اور گمان ہے یہ سچ ہوگا اور سچ ہو کر رہے گا۔ اور آخر شعر میں ہے تُعِدْ فِيكُمُ جَزْرَ الْجَزُورِ رِمَاحُنَا وَيُمْسِكْنَ بِالْأَكْبَادِ مُنْكَسِرَاتِ، تو ہمارے نیزے تم میں اونٹ کے ذبح کرنے کی حالت کو پھر لوٹائیں گے، جس طرح ہم اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تمہیں بھی ذبح کریں گے۔ تُعِدْ فِيكُمْ جَزْرَ الْجُزُورِ، قطع الجزور، جزور کہتے ہیں اونٹوں کو جس کو قربانی میں ہم جزور کو ذبح کرتے ہیں۔ رماحنا، ہمارے نیزے تمہیں ذبح کر دیں گے۔ وَيُمْسِكْنَ بِالْأَكْبَادِ مُنْكَسِرَاتِ، اور وہ نیزے تمہارے جگروں میں رہیں گے اس حال میں کہ تم ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کا یہ ہوا کہ جس طرح تم گھبراتے ہو جنگوں سے، تو ہم آپ پر حملہ کریں گے اور تمہیں جانوروں کی طرح قتل کریں گے اور ذبح کر دیں گے۔ امسک یمسکو، پکڑنا، بالاکبادی، جگر، کبد، منکسراتی، کہ تم ٹوٹے ہوئے ہوگے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔